سر، آپ کے نزدیک امن معاہدے کے 20 نکات کس حد تک قابل عمل ہیں، فیزیبل ہیں؟ کیونکہ سب سے اہم سوال تو ابھی بھی برقرار ہے کہ اس معاہدے کے تحت بھی فلسطین کو مکمل خود مختاری تو نہیں دی جا رہی، تو کیا حماس ایسے معاہدے کو ایکسیپٹ کرے گا؟ حماس اس کے اوپر غور کر رہا ہے اور اس کا بھی رد عمل نہیں آیا، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ جب یہ گفتگو شدید ہو رہی تھی اور یعنی نتن یاہو اور صدر ٹرمپ کی ملاقات سے پہلے بھی جب یہ 20 نکاتی فارمولہ تیار کیا جا رہا تھا تو قطر اور مصر کے سہولت کار جو تھے، فیسیلیٹیٹرز تھے، وہ یہ کاغذات سارے کے سارے حماس کو دیتے رہے ہیں۔ حماس کا رد عمل آنا باقی ہے۔ اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ حماس کو خارج کیا جا رہا ہے، ہر چیز سے اسے غیر مسلح کیا جائے گا اور اس کو گورننس سٹرکچر سے خارج کیا جا رہا ہے۔ کچھ اس طریقے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی کا بھی کوئی خاص رول نہیں ہوگا، جی، کیونکہ اسرائیل نے اس سلسلے میں پیلسٹینین اتھارٹی اور پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ تو ایک انٹرم سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے، جس کا صرف جو فوری طور پر فائدہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بندی ہوگی، مستقل جنگ بندی ہوگی، اور غزہ کے لوگوں کے اوپر جو آفت ٹوٹی ہوئی ہے، جو جینوسائیڈ اور قتل عام وہاں اور اس میں وقفہ آئے گا۔ یعنی مستقل جنگ بندی اگر ہوگی تو وقفہ نہیں بلکہ ہو سکتا ہے مستقل طور پر بند ہو جائے، لیکن وہاں ایک انٹرم سٹرکچر ہوگا، اور وہ انٹرم سٹرکچر جو ہے اس کو فلسطینی نہیں تشکیل دیں گے، بلکہ اس کو جو ہے یہ جو نیا سیٹ اپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زیر سرکردگی ہوگا، اور جس میں ٹونی بلیئر ایک بہت کلیدی کردار ادا کریں گے، وہ طے کریں گے کہ وہاں کی گورننس کے لیے، ڈے ٹو ڈے گورننس کے لیے کس کو نامنیٹ کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی یہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی طرف قدم نہیں ہے، ان کی خود مختار ریاست کی طرف قدم نہیں ہے، بلکہ جو اس سے جڑے ہوئے معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش جنگ کی جا بندی رہی اور ہے۔ تعمیر نو کی اور باتیں ہو رہی ہیں، اسرائیل نے یہ ملبہ بھی کہا ہٹانے ہے کی۔ کہ سلامتی، بالکل جی صحیح۔ اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عمومی سلامتی کا وہی ذمہ دار ہوگا جو عام طور پہ اس کی جو ہے ایک قابض ملک کی حیثیت سے، اس کی قانونی حیثیت ہے جو مقبوضہ فلسطین میں ہے، اور اب جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی حماس میں بھی۔ تو امن کی جب بات ہو رہی ہے، جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے، تو اوبویسلی حماس کو قائل کرنے کے لیے یہ ٹاسک مسلم ممالک کو دیا گیا ہے کہ آپ کنونس کریں حماس کو کہ وہ ہتھیار دے دے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کنونس کر پائیں گے حماس کو اس بات پہ کہ وہ ہتھیار چھوڑ دیں؟ کیونکہ ایک ایران ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ شاید نیگوشیٹ کر سکے حماس کے ساتھ، بٹ ایران تو اس معاہدے میں شامل ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر تو حماس نہ مانا اور اس کے بعد جو ہے عرب ممالک اسے قائل نہ کر سکے، تو پھر جو دوسرا راستہ یہ ہے کہ جنگ جاری رہے گی۔ اور عرب ممالک جو ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ان میں یہ اعتماد ہوگا، بالخصوص میں سعودی عرب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سعودی عرب اس پروسیس کو، اس ڈپلومیٹک پروسیس کو سٹیئر کرتا رہا ہے، تو اور وہ جو ہے اس میں ہمیشہ جو ہے پیش رہا ہے۔ اس کی یہ جو سفارتکاری ہے یہ پچھلے کئی سال سے جاری ہے، اور اس مرتبہ انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی براہ راست محنت کی، اور جب انہیں ایک مرتبہ یہ بالکل احساس ہو گیا کہ صدر ٹرمپ ان کے علاقے کو اور خلیجی ریاستوں کو سلامتی نہیں دے سکتے، تو ان پاکستان کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدہ بھی کر لیا۔ تو اس وجہ سے اس وقت جو ہے، ویسے کہنے کو بہت سے ملک شامل ہیں، اس میں مصر بھی ہے، قطر بھی ہے، اور دوسری خلیجی ریاستیں بھی جو ہیں ان کے انٹرسٹ ہیں، لیکن جو اہم تر ہے وہ سعودی عرب ہے۔ اور سعودی عرب جو ہے وہ اگر حماس کو نہ آمادہ کر پایا تو یہ معاہدہ آگے نہیں چل سکے گا، کیونکہ وزیر اعظم نتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ اگر حماس نہ مانا، یعنی انہوں نے ایک الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر نہ مانا تو یہ جو ان کی طرف سے جنگ ہے یا جارحیت ہے وہ جاری رہے گی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے، پیس پلان میں بھی یہ ہے کہ وہ جو وہاں سارے کا سارا جو نظام ہے، خود صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو حماس کا انفراسٹرکچر ہے یا اس کے بعد جو ٹنلز موجود ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ جب یہ تعمیری نو کا کام شروع کریں گے تو اس میں کس کو آباد کریں گے، یعنی جو ڈسپلیسڈ پیلسٹینینز ہیں، غزنز ہیں جو
اسرائیل کی تباہ کن بمباری کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں، ہوں، اور ایک کونے سے دوسرے کونے پہ جو ہے وہ مارے مارے پھر رہے ہیں، اور ان میں سے جو ہے 60 لاکھ 66 لاکھ کے قریب جی لوگ جو بالکل ہے شہید ہو شہید چکے ہو ہوئے چکے ہاں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ بہت شدید زخمی ہیں۔ بالکل تو ان کا یہ نقصان تو چیزیں سب سے ابھی بڑا واضح ہوا ہے اور اس نہیں۔ کا مداوع تو اتنا آسان نہیں ہے سر۔ جس 2 ریاستی حل کی بات کی جا رہی ہے اس میں اگر بالفرض حماس اسے تسلیم کر لیتا ہے تو اگلا مرحلہ تو واضح طور پر یہ بنتا ہے کہ مسلم ورلڈ بھی اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کرے۔ کیا یہ اتنا آسان ہو پائے گا مسلم دنیا کے لیے؟ مسلم دنیا کے بہت سے ملکوں نے اسرائیل کو پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہے، جس میں عمان ہے، بحرین ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اردن نے تسلیم کیا اور مصر نے تسلیم کیا، بہت سے ترکی کے ہیں، ترکی ہمارا بہت قریبی دوست ہے، اس نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ یہ جو ہم جیسا ملک ہے پاکستان جو ہے، اس نے یہ اصولی موقف لیا ہے، قائد اعظم کی ہدایت تھی، قائد اعظم کی بصیرت تھی، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس موقع پہ قائم رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے اور ان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست دی جائے۔ اس کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی 3/4 ممبرشپ نے یہ انڈورس کر دیا ایک فلسطینی ریاست کو۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو مطلب ہے، لیکن اس سے سیکیورٹی کونسل میں جانا ہے، صرف سیکیورٹی کونسل فیصلہ کر سکتی ہے اس پہ وہاں، اور امریکہ کا ویٹو ہے، امریکہ نے اب تک جو ہے اجازت نہیں دی کہ فلسطین کو بحیثیت ریاست تسلیم کیا جائے، لیکن اتنے ممالک نے اسے تسلیم کر لیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے ریاست قائم کرنے کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں وہ فلسطین پوری کر سکے گا یا نہیں، اسرائیل کی قبضے کی وجہ سے، اس میں کہ ایک متصل ریاست ہو، وہ خود مختار ہو، اپنا دفاع کر سکے، اور جو بارڈرز اس کی پری 1967 ہوں۔ یہ وہ کچھ شرائط ہیں، اور خاص طور سے کانٹیگیوٹی جو ہے، کانٹیگیوٹی آف دا ٹیریٹری، اور ایک اس میں ایک اور یہ ہے کہ جو 7 لاکھ اسرائیلی غیر قانونی طور پر بستیاں آباد کر چکے ہیں مقبوضہ فلسطین میں، ان کا کیا ہوگا، اور غزہ میں تو نہیں کہیں جو ہے نئے سرے سے غیر قانونی آباد کاری شروع ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو سر کل پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ پاکستان کا ذکر کرے، حالانکہ پاکستان تو عرب ممالک میں سے بھی نہیں ہے؟ اس کا ایک پس منظر ہے، کیونکہ جب جنرل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی وائٹ ہاؤس میں، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد جو ہے دونوں ممالک بہت قریب آئے، اور اس کے بعد جو پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ، ان کے درمیان مذاکرات ہوئے، انہوں نے 2 طرفہ ایجنڈا بھی سولیڈیفائی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ پاکستان جو ہے خطے میں کیا امن اور سلامتی کے لیے رول ادا کرے گا۔ مارکو روبیو نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان سفارتی گفتگو کو آگے بڑھانے میں پاکستان نے اپنا بہت ہی قابل ستائش کردار ادا کیا ہے۔